بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادا جان کی وفات کے بعد سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پر آ گئی، جبکہ آپ کی عمر ابھی صرف 8 سال 8 ماہ تھی۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات رونما ہوتے گئے تو ابو طالب کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھنا شروع کیا، ان کے دسترخوان میں ایسی برکت آ گئی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہ ہوتے تو سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تو حضرت ابو طالب گھر والوں کو کہا کرتے کہ پہلے محمد کو آنے دو، پھر کھانا شروع کریں گے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کھانا شروع نہ کیا جاتا۔ تشریف لے آتے تو تبھی کھانا کھایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی۔ سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ گھر میں جو کچھ بھی کھانے یا پینے کو ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم کو پیش کیا جاتا، جس کی برکت سے کم چیز بھی سب کے لیے کافی پڑ جاتی۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا تو مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ لات و عزا سے بارش کی دعا کی جائے تاکہ بارش ہو اور مکہ والے قحط سے نجات حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یقین تھا کہ منات بت سے دعا کی جائے تو تب بارش ہوگی۔ انہی میں سے ایک بزرگ نے کہا، تم جاہلوں والی باتیں کرتے ہو، ہم میں ابراہیمی اور اسماعیل کی نشانی موجود ہے، تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جاتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے بزرگ، کیا آپ ابو طالب کا نام لینا چاہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا، ہاں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو طالب کے گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، ہم مکہ والے اب مزید قحط برداشت نہیں کر سکتے، سب لوگ بھوک اور پیاس کا سامنا کر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ دعا کیجیے۔ ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے رات کے وقت چاند چمکتا ہے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی بچے تھے، لیکن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑی اور چل نکلے۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ مکہ کے لوگوں کی نظر آسمان پر جمی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، کسی بھی طرف سے بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گرجنے لگے اور بارش برسنے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک میلے میں جا رہے تھے۔ یہ جگہ رفح سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے بیٹے، مجھے پیاس لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچے تھے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، کیا آپ کو شدید پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، ہاں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ چچا کی بات سن کر آپ اپنی سواری سے نیچے آئے تو آپ نے ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری، اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ اور حضرت ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ایڑی ماری اور وہ جگہ اس طرح بن گئی کہ جیسے پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے پہلے اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کبھی نہ پیا تھا۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کے مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا کرتا تو لوگ اس شخص کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے۔ وہ شخص مکہ کے بچوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتا کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ اس بار وہ شخص مکہ آیا تو جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی کہ قیافہ شناس آپ کو ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگے۔ جب قیافہ شناس نے
وہاں موجود سب بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جناب ابو طالب نے اس بندے کی نظر پہچان لی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ رسول اللہ کو اس کا چچا ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص چیخ کر پکارنے لگا، اس بچے کو بلاؤ، اس بچے کو تلاش کر کے لاؤ، قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے اس شخص کو یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین گرامی، تمام مشہور راویوں نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر کو جاؤں۔ جناب ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابو طالب ملک شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور کہنے لگے، چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں۔ رسول اللہ کی بات سن کر ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھا دیا اور ملک شام کا سفر شروع کیا۔ ناظرین گرامی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حوران کے قصبے بصر کے مقام پر پہنچا تو قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ کیا کرتے۔ قریب یہ ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی جسے سرجیوس یا جرجیوس کہا جاتا تھا، لیکن اس کے زہد عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحیرہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ یہ راہب علم کا سمندر تھا اور خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندانی نسل در نسل راہبوں کا ہی چلا رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے پاس ٹھہرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بادل اپنا سایہ درخت پر ڈال رہا تھا۔ اس درخت کی شاخیں اسی طرف جھکی تھیں جس طرف وہ محمد کھڑے تھے۔ یہ منظر اس لیے پیش ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم کو درخت کے سائے میں جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ ہی تبدیل کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درخت کے سائے میں ہو گئے۔ یہ سب منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ سب بوڑھے، بچے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے چند لوگوں نے کہا کہ راہب صاحب، آج تم کیا کام کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ بحیرہ نے کہا، تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرنا اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا کیونکہ آپ بہت چھوٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ بحیرہ کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ بادل تو وہاں ہی رہ گیا ہے جہاں نبی کریم بیٹھے تھے۔ بادل کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کا آخری نبی ہے۔ راہب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کی دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑاؤ۔ راہب کی بات سن کر پیش والوں نے کہا، سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا اور ان میں سے تو کوئی نہیں رہا
لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب کہنے لگا، مہربانی کر کے اس کو بھی قافلے کے ساتھ ہی لے آؤ۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا۔ وہ بدلی بھی آپ کے اوپر ہی تھی۔ اس بدلی نے سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ راہب یہ سب منظر بڑے غور سے جانچتا رہا۔ راہب آپ کے جسم میں وہ سب نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ جب قافلے والے کھانا کھا کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ راہب نے آپ کو کہا کہ میں لات اور عزا کے بارے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں مجھے کچھ مت پوچھو۔ خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزا سے ہے۔ یہ بات سن کر راہب بولا کہ پھر خدا کے نام پر ہی بتائیں۔ تو آپ نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ سب باتیں دریافت کیں جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ اس کے بعد بحیرہ نے حضرت محمد کی کمر سے قمیض کو ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ شاید ان کے قریب محمد کا رتبہ بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد راہب حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کا اس لڑکے سے کیا رشتہ ہے؟ راہب کی بات سن کر جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب کہنے لگا، یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی یہ بات سن کر جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب کہنے لگا، اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔ جناب ابو طالب کی بات سن کر راہب کہنے لگا کہ یہ درست ہے۔ اس کے بعد راہب نے پوچھا، اس کی والدہ کہاں ہیں؟ ابو طالب کہنے لگے، ان کی والدہ کا بھی چند عرصے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر راہب نے کہا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ابو طالب سے سب باتیں سن کر راہب نے کہا، میری مانو، اپنے بھتیجے کو یہاں سے ہی واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرو۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانیاں دیکھ لیں تو وہ آپ کے بھتیجے کو شہید کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ آخری نبی کی شان کے بارے میں سب آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری نبی کے بارے میں نے اپنے آباء و اجداد سے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ راہب نے کہا، میں نے یہ بات آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اس کے واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب راہب کی باتیں سن کر خوفزدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ اس واقعے کے وقت رسول اللہ کی عمر 12 سال تھی، جبکہ کچھ روایات میں 9 سال کی عمر کا بھی ذکر ہے۔